اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے رب ذوالجلال، امور خیر کو انجام دینے میں ہماری نصرت فرما، آمین۔ ناظرین محترم، زیارت ایک عملی عبادت ہے جس کے معنی ائمہ علیہم السلام اور دینی پیشواؤں کے مزارات پر حاضری دے کر اپنی عقیدت اور احترام کا اظہار کرنا ہے۔ زیارت اسلام میں ایک پسندیدہ عمل اور عبادت ہے کہ جس کو طول تاریخ میں بالعموم مسلمان اور بالخصوص پیروان مکتب امامت و ولایت نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ زیارت قبور ائمہ اطہار پیروان مکتب امام جعفر صادق علیہ السلام کے نزدیک ایک خاص مقام اور معنوی آثار کی حامل ہے، اور آج کے اس دور میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ علیہم السلام کی قبور کی زیارت مکتب جعفری کے امتیازات میں سے ایک امتیاز شمار ہوتی ہے کہ جس کو شیعان علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھاری بھرکم رقم ادا کر کے اور اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر شرف زیارت حاصل کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی بعض آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قبور کی زیارت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک مشروع اور جائز عمل تھا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 84 میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے اور ان کے جنازے کے پاس کھڑے ہونے اور ان کے لیے دعا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ان میں سے جو کوئی مر جائے اس پر آپ کبھی بھی نماز نہ پڑھیں اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہوں، انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ نافرمانی کی حالت میں مرے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے مفہوم سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مومنین کی قبور پر جانا اور ان کے لیے دعا کرنا ایک جائز عمل ہے۔ زیارات میں سے ایک زیارت سرزمین نجف اشرف میں موجود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت ہے کہ جو ہر خاص و عام کی توجہ کا مرکز ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت کی فضیلت بیان کریں گے، اور ناظرین محترم سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو آخر تک آن لائن ملاحظہ فرمائیں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل دی نالج آف اسلام کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن دبانے کے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز بلا تاخیر آپ تک پہنچ سکیں، اور یقیناً ایسا کرنا ہمیں قرآن کی اس آیت کریمہ کا مصداق بنا دیتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ شکریہ۔ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن مسلم کے ذریعے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، خدا نے فرشتوں سے زیادہ کوئی دوسری مخلوق پیدا نہیں کی، چنانچہ ہر روز 70,000 فرشتے بیت المعمور پر اتر کر اس کا طواف کرتے ہیں، اور اس کے بعد مکہ آ کر بیت اللہ کا طواف کر کے روضہ رسول پر حاضر ہو کر سلام عرض کرتے ہیں۔ اس کے بعد قبر امیر المومنین علی علیہ السلام کی زیارت کرنے کے بعد قبر امام حسین پر حاضر ہو کر سلام پیش کرتے ہیں، اور پھر یہاں سے آسمان کی طرف واپس پرواز کر جاتے ہیں، اور فرشتوں کی آمد و رفت کا یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا۔ آپ نے مزید فرمایا، جو شخص بھی امیر المومنین علیہ السلام کی ان کے حق کو پہچانتے ہوئے زیارت کرے، یعنی ان کے واجب الاطاعت امام اور خلیفہ بلا فصل ہونے کا اعتقاد رکھنے کے علاوہ اس نے یہ زیارت مجبوراً یا بڑائی جتانے کے لیے نہ کی ہو، تو خداوند متعال اس کے لیے 1,00,000 شہداء کا ثواب لکھے گا، اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، وہ قیامت کے خوف و خطر سے امان میں ہوگا، خدا اس کا حساب آسان کر دے گا اور فرشتے اس کا استقبال کریں گے۔ جب زیارت سے واپس جائے گا تو فرشتے اس کے ساتھ ہوں گے جو اس کے گھر تک جائیں گے، اور اگر وہ بیمار ہوگا تو فرشتے اس کی عیادت کریں گے، اور جب مر جائے گا تو وہ اس کے جنازے کے ہمراہ چلیں گے اور قبر تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے جائیں گے۔ ایک روایت میں راوی کہتا ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ وہاں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا ذکر ہوا، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کسی سے پوچھا کہ جو شخص امیر المومنین کی زیارت کرتا ہے تو اسے کتنا ثواب ملتا ہے،
تو امام نے ارشاد فرمایا اے بندہ خدا، جو بھی میرے جد کے حق کی معرفت کے ساتھ زیارت کرتا ہے، اللہ اس کے ہر قدم کے بدلے میں مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ اس قدم کو جہنم کا لقمہ نہیں بنائے گا کہ جو حضرت امیر المومنین کی زیارت کے لیے پیدل یا سواری پر غبار آلود ہوا ہو۔ اے بندہ خدا، اس حدیث کو سونے کے پانی سے لکھ لو۔ ایک راوی کہتا ہے کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کی، اے فرزند رسول، اس شخص کا ثواب کتنا ہے کہ جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کرے اور ان کی قبر کو تعمیر کرے؟ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے والد بزرگوار نے اپنے بابا سے، اور انہوں نے اپنے جد امجد امام حسین علیہ السلام سے، اور انہوں نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سنا کہ ایک دفعہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب سے ارشاد فرمایا، تمہیں عراق کی سرزمین پہ شہید کیا جائے گا اور تم وہیں عراق میں ہی دفن ہوگے۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، جو ہماری قبور کی زیارت کرے اور انہیں تعمیر کرے اس کا ثواب کتنا ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو الحسن، اللہ تعالیٰ نے تمہاری اور تمہاری اولاد کی قبروں کو جنت کا حصہ اور جنت کی سرزمین قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں نجبا اور اپنے بندوں میں سے منتخب کردہ افراد کے دلوں میں تمہارے لیے اشتیاق قرار دیا ہے کہ جو تمہاری محبت میں ذلت اور اذیت کو برداشت کریں گے، تمہاری قبور کو تعمیر کریں گے اور کثرت سے تمہاری قبور کی زیارت کے لیے آئیں گے، اور اس سے خدا کے قرب اور رسول خدا کی مودت چاہیں گے۔ اے علی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے میری شفاعت خاص ہے، اور یہی لوگ میرے پاس حوض کوثر پہ آئیں گے اور جنت میں میری زیارت کا شرف حاصل کریں گے۔ اے علی، جو بھی تمہاری قبور کو تعمیر کرے گا، اس کا یہ عمل ایسے ہی ہے جیسے اس نے سلمان بن داؤد علیہ السلام کی بیت المقدس بنانے میں مدد کی ہو، اور جو بھی تمہاری قبور کی زیارت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے واجب حج کے بعد 70 حج کے برابر ثواب عطا کرے گا، اور وہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا، اور تمہاری زیارت سے لوٹتے ہوئے ایسے ہو جائے گا کہ جیسے اسی دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو۔ اے علی، تمہیں بشارت ہو، اور تم بھی اپنے دوستوں اور چاہنے والوں کو جنت کی بشارت دے دو کہ ان کی آنکھوں کو ایسی چیز کے ذریعے ٹھنڈک بخشی جائے گی کہ جسے نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ ہی کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کی سوچ پیدا ہوئی ہوگی۔ لیکن میری امت میں موجود بعض گھٹیا ترین لوگ تمہاری قبور کی زیارت کرنے والوں کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنائیں گے، جیسے کسی زانیہ کو زنا کی وجہ سے طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جبکہ یہی لوگ میری امت کے شریر اور بدترین لوگ ہوں گے۔ ان کو نہ تو میری شفاعت نصیب ہوگی اور نہ ہی یہ لوگ میرے پاس حوض کوثر پر آ سکیں گے۔ عبداللہ بن طلحہ کہتا ہے کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو امام علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، اے عبداللہ بن طلحہ، کیا تم میرے بابا امام حسین کی زیارت کرتے ہو؟ تو میں نے کہا، جی ہاں مولا، ہم ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ پھر امام نے فرمایا، کیا تم ہر جمعہ کو ان کی زیارت کے لیے جاتے ہو؟ تو میں نے کہا، نہیں مولا۔ امام نے فرمایا، ہر مہینے ان کی زیارت کے لیے جاتے ہو؟ میں نے کہا، نہیں مولا۔ امام نے فرمایا، تمہارے دل کو کس چیز نے سخت کر دیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی زیارت ایک حج اور ایک عمرہ کے برابر ہے، اور میرے بابا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت 2 حج اور 2 عمرہ کے برابر ہے۔ مفضل کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں نجف کی زیارت کا بہت مشتاق ہوں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، نجف کے لیے تمہارے اشتیاق کی وجہ کیا ہے؟ تو میں نے عرض کی، مولا، مجھے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت بہت پسند ہے۔ تو امام نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں حضرت امیر المومنین کی زیارت کی فضیلت بھی معلوم ہے؟ تو میں نے عرض کیا، اے فرزند رسول، مجھے اس کی فضیلت معلوم نہیں ہے، لیکن آپ مجھے اس سے آگاہ فرما دیں۔ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ جان لو کہ جب تم نجف اشرف زیارت کی غرض سے جاتے ہو تو تم حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت علی ابن ابی طالب کے جسم اطہر کی زیارت کرتے ہو،
پس تم اولین کے آبا یعنی حضرت آدم اور نوح علیہ السلام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کے زائر شمار ہوتے ہو۔ حضرت علی علیہ السلام کی زیارت کرنے والا جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسمان کے تمام دروازے کھول دیتا ہے، لہٰذا سوئے ہوئے شخص کی طرح خیر و بھلائی سے غفلت میں نہ پڑے رہنا۔ زمین کے جس خطے پر سب سے پہلے خدا کی عبادت کی گئی وہ کوفہ کی سرزمین ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ملائکہ نے کوفہ کی ہی سرزمین پر سجدہ کیا تھا۔ کوفہ کی جانب میں ایک قبر ہے جس کی زیارت کے لیے جو بھی پریشان حال اور غم زدہ آتا ہے اور وہاں 4 رکعت نماز ادا کرتا ہے اسے اللہ مسرور اور خوشحال واپس لوٹاتا ہے۔ کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نجف میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے جوار میں رہنے اور امام حسین علیہ السلام کے جوار میں رہنے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی قبر کے جوار میں ایک رات گزارنا 700 سال کی عبادت سے افضل ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی قبر کے پاس ایک رات گزارنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ جبکہ امام علی رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، امام علی علیہ السلام کی زیارت کی فضیلت امام حسین کی زیارت پر ایسے ہے کہ جیسے امام علی علیہ السلام کی افضلیت امام حسین علیہ السلام پر ہے۔ جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے حضرت امیر المومنین کی قبر کے پاس نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی قبر کے پاس نماز پڑھنے کا ثواب 2 لاکھ نمازوں کے برابر ہے۔ نیز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علی ابن ابی طالب کے زائر کو قیامت کے دن سختیوں اور پریشانیوں سے نجات دلاؤں گا اور اس کو اپنے مقام اور مرتبہ پر فائز کر کے اپنے ساتھ رکھوں گا۔ صفوان نامی راوی کہتا ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہمراہ شہر کوفہ پہنچا تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے صفوان، یہاں پر ہمارے جد امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا حرم ہے۔ پس ہم حرم امیر المومنین کی جانب بڑھے تو آپ نے فرمایا، اپنے سر کو جھکا لو، آہستہ اور چھوٹے قدم اٹھاؤ، کیونکہ اس مقام پر ہر قدم کے بدلے میں 1 لاکھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 1 لاکھ برائیاں تیرے نامہ اعمال سے مٹا دی جاتی ہیں، جبکہ تیرے 1 لاکھ معنوی درجات بلند اور تیری 1 لاکھ حاجات بر لائی جائیں گی اور تجھے صدیقین اور شہداء کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے فرمایا، جو بھی تمہاری قبور کی زیارت کرے گا اسے 70 حج کا ثواب عطا کیا جائے گا، اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جب وہ زیارت کر کے واپس لوٹے گا تو گویا ایسے ہے کہ جیسے ابھی ماں کے شکم سے پیدا ہوا ہے۔ بس اے علی، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں اور تو اپنے دوستوں اور چاہنے والوں کو بھی بشارت دے دے کہ آخرت میں ایسی نعمتیں تمہاری منتظر ہیں کہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی کے شعور میں ان کا خیال آیا۔ اس کے بعد رسول خدا نے زائرین پر آئندہ آنے والے حالات کے متعلق پیشن گوئی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایک ایسا گروہ پیدا ہوگا کہ جو میری اہل بیت کے چاہنے والوں اور ان کی قبور کی زیارت کرنے والوں کو برا بھلا کہیں گے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ان کو مشرک کہا جائے گا، جبکہ خدا بہتر جانتا ہے کہ کون حقیقی خدا پرست ہے اور کون مشرک ہے۔ اس حدیث کی تفسیر میں علماء نے موجودہ دور کے شدت پسند مسلمانوں کو مصداق ٹھہرایا ہے کہ جو اولیاء الہی کی قبور پر جانے کو بدعت، شرک اور حرام سمجھتے ہیں، لیکن وہ اس بات سے غافل ہیں کہ کس طرح ممکن ہے کہ جس ہستی کی زیارت کی ابتدا اللہ اکبر سے ہو رہی ہو اور انتہا پر 2 رکعت نماز خدا کے حضور بجا لائی جائے، کیسے شرک کہلائے گی۔ بعض روایات میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت کے ثواب کو 1000 شہداء کے ثواب کے برابر شمار کیا گیا ہے۔ اس ضمن میں ایک روایت پیش خدمت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی امیر المومنین علی علیہ السلام کے حق
کی معرفت رکھتے ہوئے زیارت کرے اور زیارت کرنے والا ظالم اور متکبر نہ ہو تو خدا ایسے زائر کے نامہ اعمال میں 1000 شہداء کا ثواب لکھے گا۔ اس کے گزشتہ اور آئندہ سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ان کو ایسے افراد کے ساتھ مبعوث اور محشور فرمائے گا کہ جو خدا کی پناہ میں ہوں گے۔ اس کے لیے حساب کتاب میں آسانی ہوگی، جبکہ اللہ کے ملائکہ اس کا استقبال کریں گے، اور جب وہ اپنے گھر کی طرف لوٹے گا اللہ کے ملائکہ اس کو الوداع کہیں گے، اور اگر وہ مریض ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے آئیں گے، اور اگر فوت ہو جائے تو قیامت تک اس کی قبر میں اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو بھی علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کی زیارت کرے گا تو اس کو جنت عطا کی جائے گی۔ نیز فرمایا، امیر المومنین علیہ السلام کے زائر کے لیے داخل ہوتے وقت آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نیز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام سے فرمایا، وہ لوگ جو میری، آپ کے والد اور آپ کے بھائی اور آپ کی زیارت کریں گے وہ میری امت کے صدیق ہوں گے۔